جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں ظلم، جور اور جبر روا رکھا جاتا ہو، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہاں کبھی بھی سکون اور کبھی بھی طمانینت نہیں آ سکتی. وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں انصاف کا دور دورہ نہ ہو. آج کل کہا جاتا ہے سستا انصاف. اسلام سستے انصاف کی بات بھی نہیں کرتا، اسلام مفت انصاف کی بات کرتا ہے. ہر شخص کی دہلیز تک انصاف پہنچے. اور اسلام نے انصاف کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے دور ہمایوں میں بنو اسود کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور سے سفارش کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، ان کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں، تو کوئی نرمی برت لی جائے. تو حضور بلال حبشی کو ممبر بچھانے کا کہتے ہیں. لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آقا کریم ممبر پہ جلوہ افراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انصاف کے تقاضے تھے ان کے ہاں. فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ایک تاریخی جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. جب کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی عدالتیں ہوں، غریبوں کے لیے الگ نظم ہو، امراء کے لیے الگ قانون ہو، تو پھر کبھی بھی اللہ کی رحمتیں ان قوموں پہ نازل نہیں ہوتی. آج تو جیل کے اندر بھی الگ الگ خانے موجود ہیں، تھانوں کے اندر بھی غریب مار دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، وہ اونچا سانس نہیں لے سکتا، اور با اثر لوگ تھانوں میں بھی دامادوں کی طرح رہتے ہیں اور وہاں بھی انہیں مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے. اور عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ وکیل کر لو، اب کہتے ہیں جج کر لو. انصاف کا جس طرح دن دہاڑے خون ہوتا ہے اور عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جو عدل و انصاف کا قتل عام ہوتا ہے وہ کس سے مخفی ہے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اور خاموشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہمارا عدالتی نظم انصاف نہیں دے رہا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے اور مستحکم ہو تو نظام عدل کو درست کرنا پڑے گا. عدالت کے اندر خلیفہ وقت بھی کھڑا